الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے اور پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے۔ وہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ پاک نے وحی بعثت، جو ہم نے کل آیت سنی تھی، وحی بعثت اور رسالت پر کفار کے تعجب کو بیان فرمایا، اور اس آیت میں ان کے اس تعجب کو اس طرح ختم فرمایا کہ ساری مخلوق کو پیدا فرمانے والی ذات کا ان کی طرف ایک رسول بھیجنا جو انہیں نیک اعمال پر ثواب کی بشارت دے اور برے اعمال پر عذاب سے ڈرائے، کوئی بعید بات نہیں ہے، کیونکہ اس جہاں کو پیدا کرنے والا ایک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اس کے ہی احکام نافذ ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور وہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، نیز وہی ثواب اور عذاب دینے والا ہے، کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس لیے تمام مخلوق کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، فرمایا اس میں بت پرستوں کے اس قول کا رد ہے۔ اس آیت میں بت پرستوں کے اس قول کا رد ہے کہ بت ان کی شفاعت کریں گے۔ انہیں بتایا گیا کہ شفاعت اجازت یافتگان کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اور اجازت یافتہ صرف اس کے مقبول بندے ہوں گے۔ قیامت دن انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء، صالحین اور دیگر جنتی شفاعت فرمائیں گے، اور ان کی شفاعت کرنے والوں کے سردار آقا و مولا سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت دن انبیاء کرام علیہم السلام کا امام، خطیب اور شفیع ہوں گا، اس پر مجھے فخر نہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کی شفاعت اس کے 70 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں مقبول ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ صفے باندھے ہوں گے، اس وقت ایک جہنمی ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا تو اس سے کہے گا، آپ کو یاد نہیں میں نے آپ کو ایک دن پانی پلایا تھا؟ اتنی سی بات پر وہ جنتی اس کی شفاعت کرے گا۔ ایک جہنمی دوسری جنتی کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا، آپ کو یاد نہیں ایک دن میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا؟ اتنے پر ہی وہ اس کا شفیع بن جائے گا، شفاعت کرنے والا بن جائے گا۔ ایک کہے گا، آپ کو یاد نہیں کہ فلاں دن آپ نے مجھے فلاں کام کے لیے بھیجا تھا، میں چلا گیا تھا؟ اس قدر پر، اس چھوٹی سی بات پر اس کی شفاعت کرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی شخص جھانک کر جہنمیوں کی طرف دیکھے گا تو ایک جہنمی اس سے کہے گا، آپ مجھے نہیں جانتے؟ وہ کہے گا، واللہ میں تجھے نہیں پہچانتا، تجھ پر افسوس، تو کون ہے؟ وہ کہے گا، میں وہ ہوں کہ آپ ایک دن میری طرف سے گزر رہے تھے اور مجھ سے پانی مانگا اور میں نے پلا دیا تھا، اس کے صلے میں اپنے رب کے حضور میری شفاعت کیجیے۔ وہ جنتی اللہ پاک کے زائروں میں سے اس کے حضور حاضر ہو کر یہ حال بیان کر کے عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل،
تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، تو اللہ پاک اس کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے مقبول بندوں کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔